درود شریف پڑھ لیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستان محترم، رفیقان ملت، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت سے خود کو مشرف کیا ہے۔ پروردگار عالم اپنے مقدس و مطہر کلام پاک میں بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ بے شک سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں میرے رب نے فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو اور پرہیزگار ہو۔ متقی اور پرہیزگار کی تعریف کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کا پریچے کیا ہے؟ متقی اور پرہیزگار کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جس کی ایک وقت کی نماز نہ چھوٹتی ہو۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو حرام کاموں سے دور رہتا ہو۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو حلال کاموں کو سینے سے لگائے ہوئے رہتا ہو۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو اسلام کے رولز کو فالو کرنے والا ہو، جو اسلام کے اصول و قواعد کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ اس متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو اور قرآن کی تلاوت پر عمل بھی کرنے والا ہو۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے والا ہو۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو احادیث مبارکہ پر عمل پیرا ہو، یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، حرام کو ٹھوکر مارنے والا ہو، حرام کو گلے سے لگانے والا ہو، سنت مصطفیٰ کو اپنانے والا ہو۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو جوئے سے دور رہے۔ متقی اس کو کہتے ہیں جو شراب نوشی سے دور رہے۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو جوا خوری سے دور رہے۔ متقی پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو سود خوری سے دور رہے۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو غیبت کے بازار میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہو۔ پرہیزگار اس کو کہتے ہیں جو کبھی چغل خوری نہ کرتا ہو، کبھی غیبت نہ کرتا ہو، کسی سے حسد نہ کرتا ہو، کسی سے بغض نہ رکھتا ہو، کسی سے کینہ نہ رکھتا ہو، اپنے بھائی کی ترقی کی دعائیں کرتا ہو، اپنے والدین کی خدمت کرتا ہو، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ متقی پرہیزگار کی تعریف یہ ہے جو اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، رسول اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد جو حقوق العباد یعنی بندوں کا حق ادا ان کے مقررہ وقتوں پر ادا کرتا ہو، وہ متقی ہوتا ہے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ اب جو متقی ہوتا ہے، جو پرہیزگار ہوتا ہے، قرآن اس خوش نصیب مسلمان کو گڈ نیوز دے رہا ہے، بشارت عظمیٰ سے نواز رہا ہے، مزدہ جاویدہ سنا رہا ہے، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ گویا متقی ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہی اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، بستی بستی قریہ قریہ، بستی بستی قریہ قریہ، دشت حوصل الورا، سرزمین پدارت پرور شریف، خواجہ کا ہندوستان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ بے شک جھگڑا ہو گیا وہاں جا۔ ارے چلی پہنچی، آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر نصیب فرمائے۔ آمین۔ پرہیزگار کس کو کہتے ہیں؟ متقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو میں نے قرآن کی روشنی میں اپنی کم علمی کا احساس کرایا ہے آپ کو، لیکن آؤ پرہیزگاروں کو دیکھو، متقیوں کو دیکھو، قرآن مجید کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو۔ ہمیں تو بڑا افسوس ہے، ہمارا نوجوان تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے۔ ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، سمجھ میں نہیں آتا کہ چھیڑے داستاں کیسے،
ہنسائیں تو بغاوت ہے، رلائیں تو بغاوت ہے۔ ہماری قوم کے نوجوانوں کا حال تو یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم کا فرمان نہیں پڑھتے، سرکار دو عالم کا ہم فرمان نہیں پڑھتے، اخلاق مصطفیٰ کی تعلیم کو ہم عام نہیں کرتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں، روزانہ صبح کو اٹھ کر اخبار تو پڑھتے ہیں مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ حال ہے آج ہمارے نوجوانوں کا، یہ حال ہے آج ہماری قوم کا۔ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، حدیث پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ آؤ قرآن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرو۔ اے قرآن مجید، تو رب کائنات کی آخری کتاب ہے، تیری اس مقدس جھولی میں سب کچھ چھپا ہوا ہے، سب کچھ ظاہر و باہر ہے، مگر اے قرآن مجید ولیوں کی بات چل رہی ہے، اللہ کے محبوب بندوں کی بات چل رہی ہے، اللہ کے دوستوں کی بات چل رہی ہے۔ قرآن بتا ولی کس کو کہتے ہیں، قرآن بتا دوست کس کو کہتے ہیں؟ تو قرآن مجید جواب دیتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی جو شان ہوا کرتی ہے، ان کی جو پہچان ہوا کرتی ہے، آپ قرآن کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیجئے۔ میرے مولا، تو مولائے کائنہ، مولائے کریم کی یعنی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری مقدس کتاب ہے۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے مقبول اور محبوب بندے ہوا کرتے ہیں، ان کی شان کیا ہوتی ہے، ان کا مقام کیا ہوتا ہے، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ قرآن مجید جواب دیتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کی شان یہ ہوتی ہے، ان کو کسی کا خوف نہیں، ان کو کسی کا ڈر نہیں، ان کو کسی کا حزن و ملال نہیں۔ یعنی قرآن سے آپ نے پوچھا، اے قرآن مجید یہ بتا ولیوں کی شان کیا ہے؟ تو قرآن نے جواب دے دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے قرآن مجید بتا ولیوں کی پہچان کیا ہے، ولیوں کی علامت کیا ہے، ولیوں کی نشانی کیا ہے؟ تو میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کو اپنے ذہن میں تصور کیجئے، قرآن کی بارگاہ میں آپ سوال کیجئے، اے قرآن مجید بتا ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کو اختیار کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قرآن مجید سے ہم نے سوال کیا ولیوں کی شان کیا ہے، تیرے محبوب اور مقبول بندے تیرے جو دوست ہیں نا ان کی شان کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہم نے قرآن سے پوچھا ولیوں کی علامت کیا ہے، ولیوں کی نشانی کیا ہے، ہم ولیوں کو پہچانے تو کیسے پہچانے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ کے ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پرہیزگاری کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اب قرآن کی بارگاہ میں تیسرا سوال پیش کیجئے، یہ قرآن مجید ولیوں کا انجام کیا ہے، یعنی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ان کا حشر کیا ہوگا، آخرت میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو قرآن مجید بڑا تسلی بخش جواب دیتا ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ بشارت ہے، بزدہ جافزہ ہے، گڈ نیوز ہے ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا فیض رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خوبصورتی دیکھ کے اس کو ولی مت ماننا، کسی کا نیچا ڈھیلا ڈھالا جبہ امامہ دیکھ کے اس کو ولی مت ماننا، کسی کی لمبی چوڑی اونچی پگڑی کو دیکھ کر کے ان کو ولی مت ماننا۔ اگر تمہیں ولی کی ہی پہچان کرنا ہو تو سب سے بڑی پہچان یہ کرنا کہ وہ پانچوں ٹائم کا پکا نمازی ہے یا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت اگر خوب۔ وہ نمازی ہے پانچوں ٹائم کا تو سر آنکھوں وہ ولایت کا حقدار ہے، اور اگر وہ نمازیں چھوڑنے والا ہے تو چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، چاہے اس کے لاکھوں کروڑ مرید کیوں نہ ہو، اگر جان بوجھ کے نماز ایک وقت کی بھی چھوڑنے والا ہے تو وہ دنیا دار تو
تو بن سکتا ہے, اپنے مریدوں کا سردار تو بن سکتا ہے, مگر ولایت کا حقدار نہیں بن سکتا. بے شک حق ہے بہت خوب. اور حدیث پاک میں نے جو پڑھی ہے, اتقوا بفراست المومن ہے کیا بات ہے. فإنه ينظر بنور اللہ, مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو. شرط یہ ہے کہ مومن ہو, مومن کی فراست ایمانی, مومن کی نگاہ باطنی سے ڈرو. اس لیے کہ مومن جب دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اور جب وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ایک ہی وقت میں زمین پر بھی دیکھ لیتا ہے, زمین میں بھی دیکھ لیتا ہے. جب اللہ کا کوئی نیک بندہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے تو ایک ہی وقت میں آسمان پر بھی دیکھ لیتا ہے, آسمان میں بھی دیکھ لیتا ہے. مومن رکھنے والا, نگاہ باطنی رکھنے والے کا دیکھنا اور ہمارا اور آپ کا دیکھنا اور ہے. ہمارے تمہارے دیکھنے میں فرق ہے. ہم دیکھیں گے تو صرف کسی کا سینہ دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے تو کسی کا ماتھا سر دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے تو کسی کا مکان دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے تو کسی کا کھیت و کھلیان دیکھ سکتے ہیں, ہم دیکھیں گے تو آسمان پر دیکھیں گے, ہم دیکھیں گے تو آسمان میں دیکھیں گے. مگر اللہ کا دوست جب دیکھے گا, اللہ کا ولی جب دیکھے گا تو ایک ہی وقت میں ہمارے اور آپ کے ماتھے پہ بھی دیکھ لے گا, اور ہمارے دماغوں میں کیا چل رہا ہے وہ بھی دیکھ لے گا. دیکھے گا ایک ہی وقت میں, سینے پر بھی دیکھ لے گا, اور ہمارے سینے میں, دل میں جو وسوسے چل رہے ہیں اللہ کا دوست وہ بھی دیکھ لے گا. ہم مکان پر دیکھیں گے, اللہ کا ولی مکان میں بھی دیکھ لے گا. تو اللہ کے ولی کا دیکھنا اور ہے, اور ہم گناہگار بندوں کا دیکھنا اور ہے. بے شک حق ہے بہت خوب.